ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندراج کے ساتھ میں ہوں ندیم آفتاب۔ دوستو، آج سے تقریباً ایک ہفتہ قبل 13 اپریل 2020 کو انرجی انڈسٹری سے منسلک لاکھوں جابز بچانے کا دعویٰ کرنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ہکا بکا رہ گئے جب تیل کی امریکی مارکیٹ کریش کر گئی۔ یہ کریش ان کے شاہ سلمان اور صدر پیوٹن کو تیل کی سپلائی کنٹرول کرنے پر مبارکباد دینے والے ٹویٹ کے محض ایک ہفتے بعد ہی ہو گیا۔ امریکی آئل مارکیٹ کے لیے یہ اتنا بڑا جھٹکا تھا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ WTI برنٹ کروڈ آئل کے مقابلے میں منفی ٹریڈنگ پر چلی گئی، جس سے ہزاروں امریکی کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے کے خطرات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ WTI اور برنٹ میں فرق کیا ہے؟ اور عالمی سیاست میں جاری اس خطرناک کھیل کے امریکہ پر اثرات کیا ہوں گے؟ یہ ہیں وہ سوالات جن پر آج کے اندراج میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب کیسے ہوا، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا واپس جانا پڑے گا 5 مارچ 2020 میں، جب روس نے سعودی عرب کی درخواست مسترد کر دی کہ تیل کی سپلائی کو کنٹرول کیا جائے، جس کے بعد عالمی مارکیٹ کریش کر گئی۔ اس بارے میں ہم نے تفصیلی طور پر اس ویڈیو میں بات کی تھی اور جائزہ لیا تھا کہ آخر تیل کی مارکیٹ کام کیسے کرتی ہے اور کس طرح سے روس اور سعودی عرب اس آئل مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ وہ ویڈیو آپ آئی بٹن پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم ان سے آگے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ حالات میں ایسے کون سے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے امریکن آئل مارکیٹ کریش کر گئی۔ اگر موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو امریکن آئل مارکیٹ کریش کرنے کے پیچھے 2 بڑی وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک تو پہلی وجہ کورونا ہے، چونکہ کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ہے اور تیل کی ڈیمانڈ میں واضح طور پر کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ لوگ گھروں میں ہیں، جس کی وجہ سے ان کے استعمال میں جو گاڑیاں تھیں وہاں پہ تیل استعمال نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ ایئر انڈسٹری، کارگو سروسز اور ٹرینز وغیرہ ساری کی ساری بند ہیں، لہٰذا وہاں پہ جو تیل استعمال ہوتا تھا اس کی جو آپ کہنے کہ ڈیمانڈ ہے وہ بھی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ممالک میں مختلف فیکٹریز بھی بند ہو چکی ہیں جہاں پہ تیل استعمال ہوتا تھا۔ اگر بات کی جائے تو کورونا وائرس سے پہلے دنیا بھر میں روزانہ 100 ملین بیرل تیل استعمال ہوتا تھا، لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس میں 23% تک واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی سچویشن میں کسی بھی مارکیٹ کے کریش ہونے کے امکانات میں بہت حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے ذرا آگے بات کی جائے تو ایک طرف تو دنیا بھر میں آپ کہہ لیں جو تیل ہے اس کی ڈیمانڈ میں واضح طور پر کمی آئی ہے، لیکن اس کے بعد جو سپلائی ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا۔ اگر سپلائی کو کنٹرول نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سٹوریج سپیسز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور یہی کچھ امریکن جو آئل ہے اس کے ساتھ ہوا۔ اب چونکہ ان کی پیداوار وہی ہے اور آگے تیل جو ہے وہ بک نہیں رہا، تیل کوئی خریدنے والا نہیں ہے، لہٰذا ان کے پاس سٹوریج کی جو سپیس وہ بھی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے تیل کی مارکیٹ کریش کر گئی۔ اس بارے میں اگر بات کی جائے کہ امریکن مارکیٹ کریش کیوں ہوئی، اس کی پیچھے ایک اور وجہ بھی نظر آتی ہے جو کہ شاید بہت حوالوں سے دلچسپ بھی ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے کنسیپٹ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں جو آئل کا بزنس ہے اس کو
ایک انسرٹن بزنس مانا جاتا ہے، یعنی یہ ایک غیر یقینی کی صورتحال کا شکار جو ہے وہ بزنس رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر ایک اصول وضع ہے کہ عالمی سطح پر جو بھی تیل کی تجارت ہوگی، جو بھی عالمی سطح پر سودے ہوں گے، ان میں 40 to 45 ڈیز کا گیپ رکھا جائے گا، جس کے پیچھے وجہ یہی ہے تاکہ انسرٹینٹی کو ختم کیا جا سکے۔ اب ہوا کیا، 20 اپریل کو جو سودے ہونے تھے 31 مئی تک، وہ 20 اپریل ان کا آخری دن تھا۔ اب ہوا کیا، جو امریکن آئل کمپنی انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ ان کے پاس جو پہلے سے سٹاک موجود ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اس کو آپ ایک سادہ سی مثال سے یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریڑھی والے ہوتے ہیں وہ شام کے اوقات میں سستا سودا بیچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ریزن یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ آنے والا جو روز ہے یعنی صبح، ان میں ان کے پاس مزید سودا آ جائے گا، لہٰذا وہ جو ان کے پاس آج موجود سودا ہے سستے داموں بیچنے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اب یہی سارا کچھ امریکن آئل کمپنیاں ان کے ساتھ ہوا، تو انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ جو ان کے پاس پہلے سے موجود سٹاک ہے اس کو مئی کے سودے ہیں اس میں انہوں نے نکالنے کی کوشش کی، لیکن اب چونکہ آگے تیل خریدنے والا کوئی نہیں، لہٰذا امریکن آئل مارکیٹ کریش کر گئی۔ لیکن یہ سب کچھ محض چند گھنٹوں کے لیے ہی ہوا۔ اس کے بعد جب جون کے سودے شروع ہوئے تو امریکن مارکیٹ پھر اپنی روٹین پر آ گئی۔ اس وقت اگر موجودہ سچویشن کی لیٹسٹ بات کی جائے تو امریکن آئل 11 سے 12 ڈالر کے بیچ عالمی سطح پر بک رہا ہے۔ اب ہم ان دو اصطلاحوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو عالمی سطح پر میڈیا میں استعمال ہو رہی ہیں، لیکن شاید بہت سارے لوگوں کو ان کے حتمی اور واضح طور پر میننگز کا پتہ نہیں ہے۔ اس میں ایک اصطلاح ہے WTI اور ایک اصطلاح ہے برینٹ۔ اب ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا بھر میں ہر جو چیز ہے پیدا ہوتی ہے اس کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے مختلف قسم کے سکیلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جو عالمی مارکیٹ ہے تیل کی، اس میں بھی قیمت کا تعین کرنے کے لیے مختلف قسم کے سکیلز، پیرامیٹرز اور بینچ مارکس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا انحصار ہوتا ہے کہ کس علاقے میں کس حساب سے کس قسم کا تیل پیدا ہو رہا ہے۔ اب چونکہ دنیا بھر میں مختلف علاقوں میں مختلف قسم کا تیل پیدا ہوتا ہے، لہٰذا ان علاقوں میں جو تیل کی قیمت ہے اس کا تعین کرنے کے لیے اسی قسم کے بینچ مارکس یا سکیلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو یہ کل 5 سے 7 سکیلز ہیں جو مختلف علاقوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے 2 جو ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک ہے برینٹ اور دوسرا ہے WTI۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے اس مارکیٹ کی یعنی کہ برینٹ مارکیٹ کی، تو اس میں وہ ممالک جنہیں اوپیک ممالک یا اوپیک پلس ممالک کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ افریقہ کے ممالک، ان ممالک میں جو تیل پیدا ہوتا ہے اس کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے جو اسکیل استعمال کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں برینٹ، اور یہ آلموسٹ جو ٹوٹل آئل کی پروڈکشن ہے اس کا 67% جو ہے اس کی قیمت کا تعین اسی اسکیل سے کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس وقت اس کی عالمی جو قیمت اس کی بات کی جائے تو وہ $18 فی بیرل ہے، اور اس مارکیٹ کے بڑے بڑے جو خریدار ممالک ہیں اس میں پاکستان، بھارت اور چین وغیرہ شامل ہیں۔ اس وجہ سے ان جو ممالک ہیں اس میں شاید قیمتوں میں زیادہ فرق آپ کو دیکھنے کو نہ ملے۔ لیکن اگر بات کی جائے ایک اور سکیل کی جو کہ کہلاتا ہے WTI، یہ بیسیکلی وہاں استعمال ہوتا ہے جو امریکہ یا اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ اب امریکہ میں چونکہ تیل زمین سے نکالا جاتا ہے، لہٰذا وہاں پہ ایک مختلف سکیل استعمال کیا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے WTI۔ یہ آلموسٹ 15% جو ٹوٹل آئل ہے اس کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے یہ سکیل استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ اس واقعے کے امریکی سیاست پر
کیا اثرات مرتب ہوں گے، تو اس حوالے سے امریکہ اور روس کے تعلقات کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے نظریاتی مخالف ہیں، دونوں میں ہر وقت کسی نہ کسی ایشو پہ مختلف جو ہیں آپ کہہ لیں کہ آرا جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں، لہٰذا دونوں ممالک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں، اور کوئی بھی ملک کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ جب امریکہ نے روس کی آئل کمپنیوں پہ پابندیاں لگائیں تو روس نے امریکہ کو شکست کے دہانے پر لانے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مل کر 5 مارچ کو آئل مارکیٹ کو کریش کروا دیا۔ اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ مل کر ہی تیل کی سپلائی کو کنٹرول کر لیا، اور اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ امریکن مارکیٹ پر پڑا۔ 12 اپریل کو اوپیک پلس ممالک نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کل پیداوار میں 9.7 ملین بیرل کی کمی کر دیں گے، جس کی وجہ سے شاید کسی حد تک جو تیل کی مارکیٹ ہے اس میں سٹیبلٹی آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی کامیابی کہا اور خوشی کے انداز میں ٹویٹ بھی کر دی، لیکن شاید یہ سب کچھ انہیں بے وقوف بنانے کے لیے کیا گیا تھا، اور امریکن صدر کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ محض ایک ہفتے کے اندر ہی امریکی آئل مارکیٹ اتنی بری طرح سے کریش کر جائے گی، یعنی وہ منفی ٹریڈنگ پہ چلی جائے گی، جس کا مطلب عام زبان میں یہ ہے کہ ایک تو کمپنی آپ کو دے گی آئل، اس کے ساتھ آپ کو پیسے بھی دیں گی کہ ہم سے تیل لے لیں، اور یہ قیمت چلی گئی منفی $40 تک، یعنی اتنے برے انداز میں امریکی مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر گئی۔ اب اگر اس کے اثرات کی بات کی جائے تو اس حوالے سے CNN بزنس میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں جا کر آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے کچھ اہم پوائنٹس کی بات کی جائے تو اس آرٹیکل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اب شاید ہزاروں امریکی شیل آئل کمپنیاں دیوالیہ ہو جائیں۔ اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ ایک طرف عالمی سطح پر تیل کی ڈیمانڈ میں کمی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ روس اور سعودی عرب نے آپس میں مل کر بہت زیادہ جو کہہ لیں کہ پیداوار اس میں اضافہ کیا ہے، اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے بلیک سوان کا، اور یہ وہ ایونٹ ہوتا ہے جس کے ہونے کے امکانات نہیں ہوتے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے بلیک سوان۔ اس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ اگر یہ سچویشن کچھ عرصہ تک جاری رہتی ہے تو امریکن شیل آئل کمپنیوں کے لیے شاید اپنی کوسٹ پوری کرنا بھی ممکن نہ رہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک امریکن ریسرچر کی کچھ بات بھی اس میں ایڈ کی ہے، جس کے مطابق اگر امریکن شیل آئل کو عالمی سطح پر $30 بھی ملے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو نقصان ہے، لیکن اگر وہ قیمت 20 یا اس سے کم ہو کر $10 پر آ جائے تو اس کا مطلب ہے ایک ڈراؤنا خواب، اور اگر یہ قیمت چلے جائے منفی میں تو اس کا مطلب ہے مکمل تباہی، یعنی امریکن شیل آئل کی مارکیٹ مکمل طور پر ختم۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک اسیسمنٹ بھی ظاہر کی ہے کہ اگر 2021 تک امریکن آئل کی قیمت $20 تک رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 533 امریکن کمپنیاں ڈیفالٹ کر جائیں گی، اور اگر یہی قیمت $10 تک آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے 1100 امریکن کمپنیاں ڈیفالٹ کر جائیں گی، یعنی اتنا زیادہ نقصان جو ہے وہ امریکن کمپنیوں کو ہو سکتا ہے۔ اور اب چونکہ امریکہ میں جو آئل کی کمپنیاں ہیں وہ حکومت کے زیر اثر نہیں ہیں، لہٰذا حکومت شاید انہیں بچانے بھی نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری جو سچویشن ہے اس میں روس بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے، لیکن یہ عالمی سطح کے وہ واقعات ہیں جس کے حتمی رزلٹ کے لیے شاید بہت ساری مزید چیزوں کا انتظار بھی کرنا پڑے۔ یہ کچھ انالیسس تھا جس سے آپ کو شاید آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اصل میں یہ سارا کھیل کیا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے اندراج میں اتنا ہی۔ اپنا رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔